پاکستانی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا، تینوں کوئی گھمنڈ ہویا گیا، تینوں آخر اتنا تو درد ضرور ہے نا، یہ جو فقیراں کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تو آخر تینوں کوئی درد تے ہے نا، سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہوئے۔ آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے یہ نہیں کہ میرا گلا، میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے، آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیاں شریانہ پھٹ جان، تاکہ یہ مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں۔ حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی اسی تواڈے خاکے دے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا، دکھ نال تے ناموس رسالت تے پیرے نہیں نہ ہوندے۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹیا، ہن تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں ہمیں زندگی کی، کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ ہاں امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا ہے مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جتنے پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی، او جس بندے نے گل کی تھی نا وہ دھوں نکلے تے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، او انسان ہے، او تو کھوتا بھی نہیں بندا، کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے او پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تے تقریر کیوں کیتی؟ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن، حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کیتی حضور نہیں، جنہ کھوتیں دی نسل جو میں ماں انہاں دے 60 نبی سوار ہوئے۔ حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی 1000 واری اس یہودی نے کوشش کیتی میرے کانڈ ہوتے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں آکھا میری کانڈ ہوتے خاتم النبی جین سوار ہونا ہے۔ ہوتا کھوتا بھی نہیں، زور نہ آتے زندہ باد، ہاں تاجدار ختم نبوت، اس پنڈ دے اس موزی کوڑوں، اس موزی دے کنج جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم نہ نہیں ہسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نہ لے لے کے حضور بیرے ماؤنا میں انہوں نے دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، اے تا دسی نا مولوی نے کدنی نا گل، حضور نے صبح دی نماز جدو 70 کاری شہید ہوئے تھے حضور ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ اے مولوی نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تے پھر انہاں نوں پتہ ہوندا نا جناب، اسی آپو تے دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا، کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفز جی میں سیو آندی کنڈے والی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم وچ ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شیل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ،
ختم نबूवत کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا. ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے. عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا. اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے. منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا. چھڑو جناب چھڑو پیر تسی ہو جنہ پتر دیتے ہیں تو ہڑے تو وڈا کیڑا پیر ہے. ہاں پیر تسی ہو ہاں جی جنہ اپنا پتر دے کے بھی کدی دل چ خیال نہیں آیا. جیڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہنا ہے سکے وہ کس بات کے پیر ہے. کمال آدمی ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں چھوڑیں. آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے. راستہ تو وہی ہے جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے بتایا. اور آپ محنت کریں. وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی. کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. حضور پھر عشق تو یہ ہے نا. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا. عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے. وقفا باللہ شہیدہ. حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے. یہ عشق ہے. میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا. حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں. وستارہائے آسمان. حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے. تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں. یہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ کہتی ہے بول بدسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا. اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا. لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی. حضور قدر پڑھے آپ نے بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات والحاملان عرش بھی گواہ ہے.
اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وکفا باللہ شہیدا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں ہے۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی رات بھی لبیک دا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے وڈی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا ہون لگڑا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا، پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن۔ میں کہ یا اللہ تو گواہ ہے، 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لاندے ہیں، پھر اتھے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں آئی کہ نہیں جی؟ آئی ہے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے، ہن اتھے آئے تو وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی۔ حضور دی امت کدی بھی، اقبال کہندا بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے اج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے، تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اوے بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ ناموس رسالت این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن والے رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن میں گنے گئے۔ آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تا لوٹ مار ہوئی، یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے۔
کیونکہ وہ رگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہے اے دین دے دشمن تے دوہاں دی رگ مل گئی جی ممتاز قادری دہشت گرد تحریک لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج سبحان اللہ کیا بات ہے ایسے انصاف کی اور انہاں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ یہو جہا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں زندگی پہلی باری ویکھے کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے 27,000 دے 17 بن گئے 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا 1,000 ساڈا ووٹ ہویا نا تو ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملا کیسے شفاف الیکشن ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ واللہ عزیز ذو انتقام وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا بالکل ہمارا راستہ کیا تھا ہمارا راستہ کیا ہونا ہے انہوں نے دین کا راستہ روکا جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہتے ہیں نا مولوی سیاسی ہو گئے پیر سیاسی ہو گئے انہوں نے کان میں آواز ہی پوے ووٹ چاہیے کیوں بس ووٹ چاہیے تسی یہ سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا تاجدار ختم نبوت جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا لنگدیا بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا ہنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت کیوں جی ہاں جی وہ دھوں تو نکلے نا حضور ہاں انشاءاللہ زور لاؤ بھائی ادھر تک آواز سارے زور لاؤ یہ نرم آواز نہیں تاجدار ختم نبوت توجہ زندہ باد 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 توجہ اے کھڑے ہو توجہ بھائی اے وہ گنڈا ہے نا عمر ورک وہ بڑا وڈا گنڈا پولیس والا عمر ورک اے انہاں دے پنڈ دے تے وہ کہندے نے بڑی اونے گنڈا گردی کیتی لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے اودی گنڈا گردی چل نہیں سی لگیڑ کتے دی طرح ہن اپنے پنڈ راندا وہ جڑا عمر ورک لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ اس واسطے کہ انہاں ساڈے بچے واسطے انہیں وہ جڑے بتیاں بجھائیاں سن نا انہاں نوں 5 سال اندر کران واسطے وہ بڑا کردار ہے اے مولانا دے منہ تے بھی چنڈ ماری انہیں ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی اللہ دیاں نسلاں نوں انج پھاڑے گا انشاءاللہ تسی کی سمجھدے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا حضور لوگاں نوں غلط فہمی ہے کہ ستیا کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیاں جیلاں ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہاں نوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑیاں میں بھی پریشان ہو ساڈے او منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے چوتھا سال جیل وچ بیٹھے جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اثر تو بعد دا ٹائم سی ساڈے بچے نے انہاں نوں کہو حیا کرو آج 12 ربیع الاول شریف ہے پوری کائنات حضور دی آمد تے نعرے لا رہی تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو انہاں دیاں شمع جل رہی سن ساڈے منڈے نے بجھا دتیاں پتہ ہے ساڈے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا انہاں کہا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے
کوئی MBA کر رہے سی تھے، وہ سارے دنیا دار بچے ہیں، اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے. ایک کا والد فوت ہوا، پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کے اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں، آستہ وہ بچہ آئے گا، جنازہ پڑے گا، پھر واپس چلا جائے گا. یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن، وہ منڈے نو دوویں ہتھکڑیاں لگیاں سن. جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہن لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی؟ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل چ رہیا ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا، حضور دی خاطر جیل چ رہیا، مڑ کے پیو بھی مر گیا، دسو سانو اسلام نے کی دیتا؟ اے تے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دین. لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کام کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے. وہ تے تختہ دار اتے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگاں نہیں کمن دیندے. فرمایا ممتاز اتے تے ویکھ نہ، جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے، اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے. بس اتنی بات. کیوں جی؟ ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو، پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی. میں تو حضور بڑے بڑے لوگوں ڈلدے ویکھیا، بڑے بڑے لوگوں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندہ بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اتھے سی نا قبرستان میں تو باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی تے میں تو اتھے موجود نہیں سی. مینوں یہ بھی ڈر سی، میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تو ساڈا کچھ نہیں رہنا. میں کہ انہاں کہا جی اتھے قبرستان وچ جنازہ ہونا ہے. انہاں کہا نہیں اتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو. تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے. اتھی کہندا صف بناؤ. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چوم کے کہا لبیک، چلو بھائی چلیے واپس چلیے. یہ ہے عشق رسول. ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس ویلے عمر ہونی، 22 سال ہونی، 21 سال ہونی تے منڈا اپنے باپ کے جنازے تے حضور آنسو بھی نہ باوے، ہتھکڑیاں بھی لگی ہون جی. تو گل شاہ جی مک جاندی اتھے آ کے گلاں سانو کہندے عشق. میں بھی عشق رسول ہوں. میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکیو، تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکیو، تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے؟ مینوں بھی دس. عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بیٹھ جائے. مینوں ہمیشہ پیغام بھیجدا مولانا ساڈی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نہیں معاہدہ کرنا. یہ تے 5 سال انا حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیا، اسی رواں گے. ساڈی خاطر کدی سر نہ جھکانا. وہ مینوں اندروں استقامت دے پیغام بھیج دین، اسی انشاءاللہ خوش رواں گے. ہاں وہ مینوں خود کہندے حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیا اسی رواں گے. تسی ساڈی خاطر کسے نہ ایویں جھک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڈے چھڑ جان. دسو اے انہاں بچے دیاں قربانیاں، اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں، اے سیدہ دیاں قربانیاں، اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر اتنے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو. اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بنتے. تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور ایویں. ہاں جی انہاں نوں قیامت نوں بھی پتہ لگ جانا ہے جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہن گے یہ اسی پوچھاں گے دسو جی آج سیاسی نعرہ ہے. اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے، امام ربانی بھی آ جان گے، ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے. کہن گے وہ لبیک والے نوں بلاؤ نہ کتنے مشکل وقت چ حضور دی عزت تے پیرا دے. پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نوں بھی میرے سامنے ایک باری لیاؤ جڑے لبیک نوں سیاسی کہندے سن. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم. لیکن اس وقت حضور کی فائدہ نہیں. آج لے ان کی پناہ. آج ساڈی دعوت ہے ہر بندے نوں حضور دی طرف آؤ. اے نہ ہوے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر دے کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا. کیوں جی کی بنے گا اس میں؟ میں تانوں سلام پیش کرنا تساں جس استقامت نال شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان وچ جتنے لوگوں نے ساڈا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دین دی. حضور اے مولانا ساڈے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہاتھاں بھی رش ہے بڑی عمر دیاں. انہاں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے
اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی. سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا. جسوں بڈھے بتے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہوں چارپائی تے پیا انہاں وچ دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان. حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے، انہیں مور لائی. ساڈے پنڈ دے لوگاں نے پتہ کی کیا؟ انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڈے پنڈ چ نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچوں جت گئے. پورے علاقے دے لوگاں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چوں جت کے وکھاؤ. عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400. حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں، طے بھی نہیں ہوندا، بس میں دوروں ہی کردا، لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی. اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ، میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی، سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتھے ملے 63,000. یہ مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بن گیا؟ وہ تو اتنے ووٹ پین. انہاں کیا ہو مولانا کہنے دین لے آنا ہے تو ہوے ساڈے علاقے دا، پھر ایک گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چو ہر گئے، یہ گل کنج ہونی؟ میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ. خدمت میں تہاڈیاں کردا، تقریراں میں تانوں سنانا، مڑ کے تساں کی کیتا؟ تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا. میں شرک پور تقریراں کر کے تھک گیا. میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا. کیوں جی مولانا؟ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی. اتنے میرے والد بھی ہیں، اتنے میری 7 پشتہ دیاں قبراں بھی ہیں، اتنے میرے بھائی بھی ہیں، اتنے سارا میرا خاندان ہے. تو آنو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلیں تو ٹھیک کی تھی، لیکن میرا چاچا کہنا سی کہ نہیں ویسی ووٹ ہوتا ہے تھوک کے تیرے تے بھی کہ تیرے چاچے ہوتے بھی. ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے، ایک طرف تیری نالی دی گل آوے، تو نالی دے مقابلے دین نو تو پسے پوچھ سٹیا چاہیے تے سی مولانا. اور نالی سونے نے بھی کوئی بنا کے دے، میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ گئی. بس اے اپنے آپ نو بدلو. تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں، ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں جی ہاں. تے وفا میرے نال اٹک والیاں کیتی، کیوں حضور گل تے ہوئی. فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا، کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے سہارائی یا مرد کوہستانی. یہ میں تشریح نہیں کرتا، مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ. بس کرو جب ذہن لے کے آؤ تو پھر ذہن یہی لے کے جاؤ. بس جی حضور کا دین چاہیے. انہیں کہنا ہے نا مولویاں کتوں لیا ہے، وہ جواب دے مولوی لیان نہ لیان قیامت والے مولوی ذمہ دار ہیں. میں پرچی دا ذمہ دار ہاں، پرچی مولویاں منگی میں دین نو دے. ہوں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی بھی آ رہے ہیں، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، سانو اور کسی دا کئی بار ہے جناب. اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو، اینج کر کے دین نال نہ چلو. اے 2 نمبری ہے نہیں. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں، جہے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہوں نے بھی اچھا سمجھتا ہوں، جن 8 لاشاں موڈے تے چاہیاں تو انہوں نے بھی اچھا سمجھتا. تیرے انصاف دا پیمانہ کی ہو جا کدی تو سوچی ہے گل؟ تو اے چھڑ دیو ساریاں حضور دے دین واسطے کھڑے ہوتے. اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا، تسی اچھی طرح ٹیپ کرنی گلاں میری. ہاں جی یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے نے بھائی مولانا یہ گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تو کر نہیں رہا. ہاں جی یہ پکی بات ہے. میں جاننا جڑے ایجنسیاں دے ہوندے نے انہاں بیچارے دے منہ ہی دوسری طرح دے ہوندے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے. کیوں جی؟ ہاں میں جو حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہاں دے. ہاں جی قرآن ہے نا قیامت والے دن انہاں دے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے. جی رات دی تاریکی ہوندی مجرماں نوں قیامت والے دن انہاں دے چہرے تے سیاہی، تے ایتھے بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا انہاں تے سیاہی چھائی جا رہی ہوندی، کیونکہ وہ تے اپنی ڈیوٹی ہور نبھا رہے ہوندے. اسی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوندے، انہاں نوں ہوندا اسی تنخواہ حلال کرنی، سانو یہ پتہ اساں محمد عربی دی غلامی کرنی. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی خوشبودار بنائے، آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے، اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت آبرو اور دین کا پہرا دیتی رہیں. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ میں حق کے ساتھ کھڑا رکھے، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے.
اور جو حضور کا قرب چاہتے ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب کو ہم کو قرب نصیب